السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک سیریز شروع کی جس کا نام ہم نے رکھا تعلیمات اسلام سیریز، اور اس سیریز کے پچھلے چیپٹر میں یعنی چیپٹر نمبر 6 میں جس کا نام تھا ایمان، اسلام اور احسان، اس میں ہم نے اسلام کے لغوی معنی کے بارے میں مختصر بیان کیا تھا۔ آج ہم اسلام کے لغوی معنی کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے، تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے لفظ اسلام 4 معنوں پر مشتمل ہے۔ اسلام کا پہلا معنی خود امن و سکون پانا اور دوسروں لوگوں کو امن و سلامتی مہیا کرنا اور کسی چیز کی حفاظت کرنا ہے۔ اس اعتبار سے اسلام کا معنی لازم بھی ہے اور متعدی بھی، گویا اس کے مفہوم میں خود امن و سلامتی پانا بھی شامل ہے اور دوسرے افراد کو امن و سکون مہیا کرنا بھی شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایسے لوگوں کو جو راہ حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے۔ اسلام کا دوسرا مفہوم ماننا، تسلیم کرنا، جھکنا، خود سپردگی اور اطاعت اختیار کرنا ہے۔ اس معنی میں لفظ اسلام قرآن و حدیث میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اطاعت اختیار کرو تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جہانوں کے رب کی اطاعت اختیار کی۔ نیز سورہ نساء میں ارشاد ہوا، ومن احسن ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو۔ اس تصور کے تحت اسلام کا معنی یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد کر دے اور اس میں یہ عزم بھی پایا جائے کہ بے شک جان چلی جائے لیکن دل اور زبان پر حرف انکار نہ آنے پائے۔ لفظ اسلام کا تیسرا معنی صلح اور آشتی کا پایا جانا ہے، اور صلح کے لیے عربی میں سلم یا سلم لفظ کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام یعنی سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون۔ یعنی تم ہمت نہ ہارو اور باطل کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، پھر تم ہی غالب رہو گے۔ جیسا کہ سابقہ چیپٹر میں ذکر ہوا کہ اسلام کے لفظ میں پائے جانے والے چوتھے مفہوم کی طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ بلند و بالا درخت کو عربی زبان میں سلام کہا جاتا ہے اور سیڑھی کو سلم کہا جاتا ہے۔ بلند و بالا درخت اور سیڑھی اپنی اونچائی کی وجہ سے لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں، لہٰذا اس مادہ اشتقاق کی روح سے اسلام کے لفظ میں بلندی اور عظمت کا مفہوم شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام سے زیادہ دنیا میں بلندی اور رفعت و عظمت کسی اور مذہب کے حصے میں نہیں آئی، اور یہ اس کی عظمت ہی کی دلیل ہے کہ یہ ہر ایک بدخواہ کی دسترس سے باہر ہے۔